اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جس کو آیت درود بھی کہتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درود کا کیا معنی ہے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ پہلے بھی آپ نے میری پہلی ویڈیو میں اس لفظ کو کافی دفعہ پڑھا۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، بے شک اللہ تعالی۔ واو کا مطلب اور، یہ عموماً واو ڈالا جاتا ہے عربی میں دو چیزوں کا فرق واضح کرنے کے لیے یا ان کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ ہے، واو اور آگے ملائکتہ، ملائکہ ملائکہ یعنی فرشتے۔ ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے، کس کے؟ اللہ کے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، واو نے علیحدہ کر دیا، اللہ اور ہے، فرشتے اور ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، یہ جہاں بھی صلی سواد کے ساتھ، یصلو سواد کے ساتھ، اس کا مطلب درود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صاد کے ساتھ درود۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا مطلب پر یا اوپر۔ النبی یہاں پہ نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پورے کا کیا ہوگا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آگے حکم دیا گیا ہے یا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، ایوہا کا مطلب بھی اے، زیادہ تاکید کے لیے مخاطب کو یعنی کہ اس پہ زور دینے کے لیے اے یا ایوہا اے، اللہ زینہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اے لوگو، اللہ زی کی یہ جمع ہے۔ یا ایوہا الذین، اے لوگو، کون سے؟ آمنو جو ایمان لائے یا ایمان والے۔ یا مومن، اے لوگو ایمان والے ہو جو۔ صلو کا مطلب پھر یہ سواد کے ساتھ ہے، یہ فعل امر کا صیغہ ہے کہ درود بھیجو، درود بھیجو علیہ، یہ دو لفظ ہیں۔ اللہ اس کا مطلب پر ہے، یہ ہی کا مطلب جو ہے ان یا اس۔ ایمان والو صلو درود بھیجو علیہ اس پر یا ان پر کن پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ درود بھیجو، آگے دیکھو یہ واو جو ہے نا، یہ صلو کو سواد کے ساتھ سلو کو واو علیحدہ کر ہے سین کے ساتھ سلیمو کو، یعنی سلو اور چیز ہے، یہ درود ہے۔ وسلیمو یہ سلام ہے، واو کا مطلب اور سلام بھیجو۔ تسلیمن کہتے ہیں جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، یا ہم کہتے ہیں خوب اچھی طرح سے۔ درود علیحدہ چیز ہے، سلام علیحدہ۔
جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علیحدہ و ملائکتہ علیحدہ ہے. اب اس آیت کی تھوڑی سی ہم جو ہے نا وہ تفسیر کرتے ہیں. سامعین ناظرین، آیت درود میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک، درود علیحدہ چیز ہے اور سلام علیحدہ چیز ہے. درود کے احکامات علیحدہ ہیں، سلام کے علیحدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جب درود و سلام کی تمام احادیث صحاح ستہ سے یا دوسری بک سے اسٹڈی کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ پوچھا کرتے، وہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ بتائیے کہ درود کیسے بھیجنا ہے. یعنی اگر سلام ہی درود ہوتا تو وہ یہ سوال نہ کرتے. انہیں معلوم تھا کہ درود علیحدہ چیز ہے اور سلام. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آگے بھی یعنی پورا درود ابراہیمی. اور یہ درود ابراہیمی واقعی درود ہے. اس میں جو سواد کے ساتھ سارے سیغے آتے ہیں، صلی سین کے ساتھ نہیں آتا. سین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سلام. سواد کے ساتھ جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلاد، سلی، سلو، یہ درود ہوتا ہے. اور یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اور عربی میں واو ڈالا جاتا ہے چیزوں کو علیحدہ کرنے کے لیے. جیسے ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے. اللہ علیحدہ ہے اور فرشتے علیحدہ ہیں، یہ ایک نہیں. عربی میں یہ ہوتا ہے. اگر آپ اردو میں مثال دو خوش و خرم تو یہ سینونیم ورڈ ہیں. اردو کی بات یہاں پہ عربی میں ہو رہی ہے بات. جیسے آپ دیکھیں نا کہ عربی میں لفظ ہے لیلا و نہارا. لیل و نہار. لیل کہتے ہیں ہم رات کو، نہار کہتے ہیں صبح کو. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جیسے نور و کتاب مبین آتا ہے، واو علیحدہ ان کے بیچ میں ڈالیے علیحدہ. نور علیحدہ، کتاب علیحدہ. اور کتاب ہے قرآن پاک. نور کی جو مفسرین نے بتایا کہ یہ کتاب کے اندر جو ہدایت وہ، اور کچھ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مراد. تو اس لیے یہ یاد رکھو کہ یہ تو علیحدہ علیحدہ چیز. اور آپ دیکھو نا جب اس کے حکام ہیں اسی آیت میں آپ دیکھو کہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بھیج رہے ہیں درود. اور مومنین کو کیا کہا ہے؟ درود بھی سلام بھی. صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور صحابہ کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث ساری دیکھ لو. وہ سلام ان کی کیا تھی؟ ان کا سلام تھا تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. اور درود اللہم صلی علی درود ابراہیمی. تو یہ دونوں چیزیں پڑھتے. اور یہ کہاں پڑھتے؟ یہ نماز میں ہے. اب نماز کے علاوہ بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے تو قرآن کے مطابق آپ درود و سلام بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. نرا درود بھی آپ بھیج لیتے ہو تو ٹھیک ہے، درود ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ تو یہ سلام ہے. سلام کو آپ درود نہ کہو. سلام علیحدہ چیز ہے، درود علیحدہ چیز ہے. اور ایک بات کہ جتنے بھی درود و سلام ہیں حدیث میں جہاں لفظ درود ہے مراد اس سے محدثین علماء نے، علم والوں نے یہ لیا کہ وہاں مراد درود و سلامی ہے اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن. باقی اپنے سینس سے آپ نے کچھ بھی سمجھنا تو وہ ہماری اپنی یعنی کہ بات ہوگی، اہل علم کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی درود پاک ہیں وہ کس پر پڑھے جاتے ہیں، کس لیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اگر کسی درود پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں آتا، ذاتی نام آئے یا صفاتی نہیں آتا تو وہ درود مکمل نہیں ہے. کیونکہ یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ہے اس میں تو نام نامی نہیں آتا، لیکن جب نام نامی لکھا ہو تو اوپر لکھا جائے تو مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام جب لیا جائے تو پھر پڑھا جائے تو یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جہاں کہیں بھی یہ لکھا، اگر وہ کہتا ہے جی یہ بڑی حدیثوں میں لکھا ہے یہ مکمل درود ہے تو وہ غلط بات ہے. کیونکہ حدیثوں میں جہاں بھی لکھا ہے
نبی کسی کا نام لے کے تو پھر آگے لکھا گیا ہے یا پڑھا گیا ہے تو پھر یہ مکمل بنتا ہے، ویسے ہی مکمل۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں ان کی ایک برکت ہے، ان کا ایک اثر ہے، لفظوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہو، لفظ اثر کرتے ہیں، آپ کو تھپڑ لگتا ہے، تعریف کرتے ہو تو اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کوئی درود ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی نہ آئے؟ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے ہے؟ نام نامی لکھا ہو تو اوپر لکھا جائے، نام نامی بولا جائے یا سنا جائے تو پھر یہ تب مکمل ہوتا ہے۔ تو درود پاک کی جو فضیلت ہے، جتنی محبت سے آپ پڑھتے ہو، جون سا بھی پڑھو اس کی اتنی فضیلت، جتنے اہتمام سے پڑھو گے محبت سے اس کی اتنی فضیلت ہے۔